آج ہم بلیک فرائیڈے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں جانیں گے۔ کمپنیاں کس طرح سے آپ کو ایسی چیزیں خریدنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں جن کی آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم بلیک فرائیڈے کی ہسٹری بھی ڈسکس کریں گے اور مزید یہ کہ کمپنیاں اپنا سامان بیچنے کے لیے کون کون سے ٹرکس استعمال کرتی ہیں۔ لیکن اس سب کو جاننے سے پہلے سبسکرائب اور لائک کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بلیک فرائیڈے ہر سال نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ امریکہ میں تھینکس گیونگ کے بعد کا دن ہے جو ہمیشہ نومبر کی چوتھی جمعرات کو آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دکانیں میرے اور آپ جیسے لوگوں کو خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے ہر طرح کی چھوٹ یعنی ڈسکاؤنٹ آفر کرتی ہیں۔ یہ بھی کوئی منفرد امریکی تصور نہیں ہے، اب یہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا کاروباری طریقہ بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہفتے آپ کو پیشکشوں کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے۔ اس چیز پر 50% ڈسکاؤنٹ، اس پر 80% رعایت، بائی ون گیٹ ون فری یعنی ایک خریدیں اور ایک مفت میں لے جائیں، اور ہر طرح کی دلکش رعایت۔ آپ کو جوتوں سے لے کر آن لائن کتابیں خریدنے تک سب کچھ خریدنے کے لیے آفر کیا جاتا ہے۔ اب بلیک فرائیڈے کی شکل بدل گئی ہے۔ یہ بظاہر نہ ختم ہونے والی رعایتوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ آفرز اب بلیک فرائیڈے سے پہلے اور بعد میں کئی ہفتوں کے لیے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور سال کا یہ وقت آپ کی توجہ اور آپ کے پیسے کے لیے کمپنیوں کے درمیان 24/7 کی جنگ میں بدل گیا ہے۔ تو یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں مختلف قسم کی تھیریز پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو کچھ خریدنے کے لیے ترغیبات کی پیشکش اور ڈسکاؤنٹ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے آس پاس شروع ہوا، لیکن اس وقت لوگوں کی کم ڈسپوزیبل آمدنی تھی، کم گیجٹس تھے، آپ کو لالچ دینے کے لیے اشیاء بھی کم تھیں۔ جیسے جیسے ڈسپوزیبل آمدنی بڑھتی رہی، صارفیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ تھینکس گیونگ کے بعد کے جمعہ کو کمپٹیشن کرنے کے لیے دکانیں صبح 7 بجے اور کچھ آدھی رات کو بھی کھل جاتی تھیں۔ خریدار شہر کے مراکز پر قطاریں لگاتے اور ہر طرف سے خریداری کرنے کے لیے آتے، جس سے ٹریفک اور پارکنگ میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، اور شاید اسی سے بلیک فرائیڈے کا نام پڑا۔ کاروبار میں اگر آپ سیاہ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منافع کما رہے ہیں، اور اگر آپ سرخ رنگ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نقصان کر رہے ہیں۔ تھیوری یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تھینکس گیونگ دن کے بعد جمعہ کو ہی تھا، جب ریٹیلرز پروموشنز دینا شروع کر دیں اور خریدار اپنی کرسمس کی خریداری شروع کر دیں۔ لیکن بلیک فرائیڈے نام کا اصل میں ان کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ فیلاڈیلفیا میں 1960 کی دہائی کے وسط میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ تھینکس گیونگ کے بعد ہفتہ کو ایک سالانہ امریکی گیم ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ شہر میں آتے ہیں، اور ساتھ ہی بلیک فرائیڈے کی ڈسکاؤنٹ کے لیے تمام خریدار بھی مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے شہر کی پولیس فورس نے اسے بلیک فرائیڈے کے طور پر اس کا حوالہ دینا شروع کیا تھا۔ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ایک اور خریداری کی چھٹی پیدا کی گئی، سائبر منڈے، جو بلیک فرائیڈے کے بعد پیر کا دن بنتا ہے۔ پورے 4 دن کنزیومرزم کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکاؤنٹ کی تاریخ اور آپ کو سامان خریدنے پر مجبور کرنے کی نفسیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ واقعی کبھی ایجاد نہیں ہوا، کم از کم یہ وقت کے کسی ایک مقام پر ایجاد نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی قسم کے لین دین میں ہمیشہ بارگیننگ یعنی گفت و شنید کا عنصر ہمیشہ شامل ہوتا ہے، بس یہی انسانی فطرت ہے۔ بڑے پیمانے پر رعایت کے خیال کو مقبول بنانے والا پہلا شخص دراصل ایسا کینڈلر نامی ایک شخص تھا، جو ایک کمپنی کا شریک بانی تھا جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے گاہک بھی ہوں، اور وہ ہے کوکا کولا۔ جب یہ ایک نامعلوم برانڈ کے طور پر ابھی شروع ہو رہا تھا، کوکا کولا کو اس کی مصنوعات کو آزمانے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی۔
کمپنی کی مارکیٹنگ پر کام کرنا تھا، لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کوک کتنا لذیذ ہے اور انہیں اسے کیسے آزمانا چاہیے۔ لیکن اس کا مزہ چکھنے کے لیے انہیں پہلے اسے خریدنے کے لیے کافی قائل کرنا پڑا۔ کمپنی لوگوں کو ایک کوپن فراہم کرتی جس سے لوگوں کو ایک گلاس کوک فری پینے کا موقع مل جاتا۔ اس طرح ان کو اس کا ٹیسٹ پسند آتا اور دوسری بار وہ کوک خرید کر پیتے۔ کینڈلر کا خیال تھا کہ لوگوں کو اسے آزمانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جسے کوکا کولا کے اکاؤنٹنٹ نے آزمایا تھا، لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر۔ کینڈلر نے اسے ایک بڑے اسکیل پر کرنے کا فیصلہ کیا اور کوک کی شیشیوں کے لیے 8.5 ملین کوپن دے کر اسے پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو بھیج دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہے، لیکن اب یہ دنیا کے سب سے قیمتی برانڈز میں سے ایک ہے۔ کوکا کولا کی کامیابی کے بعد سے ڈسکاؤنٹ ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے تقریباً تمام کمپنیاں خاص طور پر بلیک فرائیڈے کے آس پاس استعمال کرتی ہیں، اور کوپن پوری دنیا میں بڑا کاروبار ہے۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بہت بڑا سودا مل گیا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی کمزوری ہے جس کا دکاندار استحصال کرتے ہیں اور کمپنیاں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ لیکن کون فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس کی اصل قیمت 3000 ہے یا نہیں؟ کمپنیاں اس قیمت کو وہاں پر رکھتی ہیں یہ جانتے ہوئے کہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی 3000 ادا نہیں کریں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے اسے خریدنے کا زیادہ امکان ہے اگر یہ کہتا ہے کہ 90% کی رعایت ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ 3000 کی بجائے اس کی قیمت 2200 روپے ہے، تو بغیر کسی بحث کے کسٹمر پروڈکٹ خرید لیتا ہے۔ سمارٹ کمپنیاں رول آف 100 کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ کی عام قیمت 100 سے کم ہے تو وہ فیصد کی رعایت استعمال کریں گی، لیکن اگر یہ 100 سے زیادہ ہے تو وہ ایک عدد رقم استعمال کریں گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی پروڈکٹ کی عام قیمت 50 روپے ہے اور رعایتی قیمت 40 روپے ہے تو وہ کہیں گے کہ اس پر 20% کی چھوٹ ہے۔ 10 روپے کی چھوٹ نہیں دیتے، کیونکہ 20% 10 سے بڑا لگتا ہے، یعنی 20 کا ہندسہ 10 سے بڑا ہے۔ اسی طرح وہ کہیں گے کہ 50 روپے کی چھوٹ ہے، نہ کہ 33% آف۔ مطلب کم حرفوں والی قیمتیں جو بولنے میں جلدی ادا ہوتی ہیں زیادہ فروخت کا باعث بنتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتا ہوں۔ آئیے دو قیمتیں لیتے ہیں، 2782 اینڈ 2816۔ 2782 کے 7 سلیبلز ہیں جبکہ 2816 کے 5 ہیں۔ 2816 ظاہری طور پر زیادہ قیمت ہے، لیکن محققین نے دکھایا کہ لوگوں نے اسے کم سمجھا کیونکہ اس میں کم سلیبلز ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ حقیقت میں قیمت نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر یہ سوچنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے کہ یہ زیادہ مہنگا ہے، چاہے یہ نہ ہو۔ ایک اور ایسا کام ہے جو بہت سے دکاندار کرتے ہیں اور اسے مرحلہ وار رعایت کہا جاتا ہے۔ پورے ہفتے کے لیے ایک بڑی رعایت کی پیشکش کرنے کی بجائے وہ آہستہ آہستہ رعایت کو کم اور کم کریں گے تاکہ یہ آخر میں اپنی اصل قیمت پر واپس آ جائے۔ یہاں خیال لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ اسے کم قیمت پر خرید لیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ قیمت بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کسی بلیک فرائیڈے کی پیشکشوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، اینٹی بلیک فرائیڈے میں حصہ لینا، جسے بائی نتھنگ ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ صارفیت کے خلاف ایک بین الاقوامی احتجاج ہے۔ اس حقیقت کے خلاف ایک احتجاج کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں جن کی ہمیں شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کے نان سٹاپ رقص میں شامل ہیں۔ آپ کس طرح حصہ لیتے ہیں؟ بڑا آسان ہے، اور یہ شاید مفت بھی ہے۔ آپ صرف کچھ نہیں خریدیں گے۔ کچھ لوگ زیادہ فعال طریقوں سے احتجاج کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر سٹورز میں جانا اور علامتی طور پر کریڈٹ کارڈز کاٹنا، یا زومبی کی طرح سٹورز میں گھومنے کا بہانہ کرنا۔ لیکن حصہ لینے کا سب سے آسان طریقہ، اگر آپ چاہیں تو صرف کچھ نہ خریدنا ہے۔